بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ کھیتی ہے گویا جو بو رہے ہیں کل کاٹیں گے، اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے، حقیقی ہے بالکل، اور اس زندگی کا دار و مدار اس زندگی کے اوپر ہے۔ اب یہ دنیا اپنے بالکل اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ جس طرح فجر سے سورج نکلتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، تو عصر اور عصر کے بعد مغرب تک کتنا وقت باقی ہے سورج غروب ہونے میں، اور اب تو عصر اور مغرب کے سمجھ لو درمیان کا وقت آ گیا ہے، اور بالکل اینڈ ہونے والا ہے اس دنیا کا۔ اور انسانیت کو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آزمایا ہے، اور آزمائش صرف ایمان خالص کی ہے کہ کون اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانتا ہے، اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کو اپنے سے سمجھدار سمجھتا ہے، حکیم مانتا ہے، دانا مانتا ہے، اور کون ہے جو اپنے آپ کو یا کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور اس دنیا میں اپنی چلاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو گیا۔ تو ہر دور میں آزمائش ہوتی رہی ہے، اور بتایا گیا کہ اس آخری دور میں ایمان کی جو آزمائش ہوگی لوگوں کے لیے وہ گویا نظریاتی ہوگی اور بڑی سخت ہوگی، اور فتنوں کے دور کے اندر خاص کر جو احادیث آتی ہیں وہ ضرور مطالعہ کرو میرے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو، آخرت بنانے کی فکر کرو۔ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کوئی الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ تو حدیث موجود ہیں کہ نیک اعمال کرو، ایسے ایسے فتنے ہونے والے ہیں کہ صبح انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر اٹھے گا اور اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے ان چند تخوں کی خاطر۔ تو یہ جو فتنے ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور خاص کر اس آخری دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہے، دجالی فتنہ، اور اس کا دیکھیے ابھی ایک آغاز ہی ہوا ہے، اس کی ہوا چلی ہے تو دنیا کانپ اٹھی ہے، اور پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی ہے، اور اب جو اس سے بعد کہتے ہیں دوسری لہر اور پھر تیسری لہر، اور اگلے جو وقت آنے والے ہیں یہ بڑے سخت وقت ہیں، اور دجالی فتنوں کا یہ آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں بہت بڑے ایمان کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر بہت ہی رحم فرمایا، اور خاص کر جو توبہ کا طریقہ کہ جب کبھی احساس ہو جائے، یقین کیجئے 70 80 90 سالہ 100 سالہ کوئی اگر بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، اور جب کبھی احساس ہو جائے مرنے سے پہلے، وہ جو کہتے ہیں سانس اکھڑ گئی اس سے پہلے اگر کوئی انسان توبہ کر لے، سچی دل کی گہرائی سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اپنے مالک اور خالق سے، تو وہ اللہ ایسا رب ہے کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بلکہ خوشی کے ساتھ معاف کرتا ہے، اور اتنا زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے کے اوپر کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے مثال دی، بڑی عجیب مثال ہے کہ ایک مسافر ہو، صحرا سے گزر رہا ہے، سواری ہے اس کی، اچانک اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، اور اس کو یقین آ جاتا ہے مرنے کا کہ اب میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے ایسا لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، اور ایک دم جب آنکھ کھلتی ہے، اس کی آنکھ کھولتا ہے تو سامنے اپنی سواری ساز و سامان کے ساتھ دیکھتا ہے، اور خوشی سے دیوانہ ہو کر اس کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اور یہ بات وہ بالکل خوشی کی انتہا کی وجہ سے وہ کہہ بیٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ غور کرو اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہے اس سواری کے دوبارہ ملنے کے اوپر۔ فرمایا اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب ایک بندہ کفر و شرک سے واپسی کرتا ہے اپنے مالک اور خالق کی طرف، اور ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اس کو اپنے گناہوں کے اوپر، اور سچی توبہ استغفار جب کرتا ہے تو دوسری جگہ تو مالک نے اس سے بڑی بات سورہ الفرقان کے اندر کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ غور کیجئے اللہ کی شان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر روز ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ رات کا آخری پہر جب آتا ہے تو اوپر سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ توبہ کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رات کا گناہ گار، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں عطا کروں۔ ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر رمضان کے اندر تو اللہ کی رحمت
اور شفقت کے اندر گویا اس کے سمندر کے اندر الرحمن کی صفت کے اندر گویا طغیانی آ جاتی ہے، اور اچھل اچھل کر جس طرح بڑی بڑی لہریں آتی ہے ساحل کی طرف، اس طرح اپنے بندوں کی طرف مالک مغفرت کے دریاب آتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک لیلۃ القدر آتی ہے، اس کا تو کہنا ہی کیا، اس سے بھی آگے معاملہ بڑھ جاتا ہے، ہزاروں سال کی عبادت ایک طرف اور ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ تو اتنے کچھ اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، وہ آخری دن جب سورج یعنی مغرب میں غروب ہونے والا ہوگا، ہر روز سورج اپنے مالک اور خالق کو سجدہ کرتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کیسی کیسی چیزیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا سجدہ کس طریقے سے ہے، کس طرح اجازت ہے، اللہ نے بات بتائی ہے بالکل سچی ہے۔ تو آخری جب دن آئے گا، غروب ہوگا، سجدہ کرے گا اور اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اور کہا جائے گا واپس ہو جا، اور پھر مغرب سے بالکل الٹا معاملہ سرکل شروع ہو جائے گا، اور جیسا مغرب سے سورج طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور انسانیت چیخ اٹھے گی، انسانیت چیخ اٹھے گی۔ تو یہ معاملہ ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ تو میں بھی سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں سب کے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں اپنے مالک اور خالق سے۔ میں اپنے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں کہ مالک جو بھی بھول ہو گئی، نادانی ہوئی، بے شمار گناہ ہوئے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کی ایک وہ حدیث ہے بڑے زبردست انداز سے کہ یا اللہ میرے چھوٹے بڑے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے جان بوجھ کے کیے، جو میں نے غلطی سے کیے، نادانستہ کیے، اور اب تک وہ گناہ بھی جو چھپ چھپ کے کیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یا اللہ عائشہ کے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو چھپ چھپ کے کیے۔ تو وہ ہنس پڑی اور کہا یا رسول اللہ یہ دعا؟ فرمایا ہاں یہ دعا تو میں ہر روز اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ تو انسان کمزور ہے، مالک سب کچھ جاننے والا ہے، سارے گناہ، اور کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ بھی بخشوا لیں دنیا کے اندر، اور میں بالکل پورے کھلے دل کے ساتھ اپنے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور اگر کسی بھائی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوگی تو یا تو وہ مجھے معاف کر دے، اور یا اگر بے شک پرسنل میرے سے وہ ٹیلی فون پر بات کرے یا کسی طریقے سے بھی، وہ میں انشاءاللہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اپنی آخری حد تک۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو چند دنوں کا معاملہ ہے، سچی توبہ کرو، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو، اور سب سے پہلے شرک سے توبہ کرو، شرک سے جو ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد کی پکارے لگاتے رہے، میں لگاتا رہوں نادانی کے اندر۔ پھر واسطے وسیلے کا شرک تو عام تھا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، حسین کے صدقے، پنجدر پاک کے صدقے، بابا جی کے صدقے، اس طرح کے شرک تو بالکل عام تھے۔ اور پھر تعویذ گنڈا بھی پہنتا رہا ہوں، تعویذ گنڈے بھی شرک ہے۔ اور پھر اس جمہوریت کے سسٹم کو ہم صحیح سمجھتے رہے، یہ بھی مشرکانہ نظام ہے، اگرچہ میں نے پوری زندگی ووٹ نہیں دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہے، سوائے ایک کہ وہ جو ایک ریفرینڈم ٹائپ ہوا تھا، اس وقت میں فوج میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، تو وہ ایک معاملہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو اس مشرکانہ سسٹم کے اندر کبھی زندگی میں ووٹ نہیں دیا، الحمدللہ۔ یہ خالص مشرکانہ نظام ہے، للہ اس سے بھی توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اور ہر گناہ سے توبہ استغفار کرو۔ پھر فرقوں سے، مسلک پرستوں سے، اس سے بھی سچی توبہ